زحایا یہ زحیتن کی جمع، جیسے ہدیتن کی جمع ہدایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ الرازی قال اخبرنا تحویل السند، وحدثنا علی بن بحر بن بری حدثنا عیسیٰ المعنی عن ثور قال حدثني ابو حمید الرعینی قال اخبرنی یزید ذو مصر۔ اس حدیث میں امام ابو داؤد کی دو سندیں۔ پہلی سند میں امام ابو داؤد کے شیخ ابراہیم بن موسیٰ رازی، دوسری سند میں ان کے شیخ علی ابن بحر۔ البتہ فرق دونوں میں یہ ہے کہ ابراہیم ابن موسیٰ رازی نے اس حدیث کی جب روایت کی تو کہا اخبرنا عیسیٰ، اور علی ابن بحر نے جب اس حدیث کی روایت کی تو کہا حدثنا عیسیٰ۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ ابراہیم بن موسیٰ رازی نے کہا اخبرنا، یعنی اخبرنا عیسیٰ، اور علی ابن بحر نے حدثنا عیسیٰ کہا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام ابو داؤد کے نزدیک بھی اخبرنا اور حدثنا میں فرق ہے۔ تحمل حدیث اور روایت حدیث کے بہت سارے طریقے، جیسے عرض علی العالم، عرض علی الشیخ، اور اس کو قراءت علی الشیخ بھی کہتے ہیں، اور قراءت الشیخ، اور مثلا مناولہ، کیا مناولہ، اور مثلا اجازہ بالروایہ، اور تحمل حدیث کے طریقوں میں سے ایک طریقہ مثلا وجادہ بھی، تو بہت سارے طریقے ہیں اس میں۔ یہ سب الفاظ جانتے ہیں کہ نہیں؟ آپ لوگ جانتے ہیں نا؟ نہیں معلوم؟ عرض علی العالم یا عرض علی الشیخ، اور اس کو قراءت علی الشیخ بھی کہتے ہیں، یعنی شیخ کے سامنے ان کے تلامذہ میں سے کوئی ایک حدیث کی قراءت کرے، حدیث کو پیش کرے، اور شیخ اس حدیث کو سن کر کے اس کا اقرار کر لیں۔ اب وہ تلامذہ جب اس حدیث کی روایت کریں گے تو کہیں گے اخبرنا فلان۔ یہ صورت قراءت علی الشیخ کی ہے، عرض علی العالم کی۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جس حدیث کی قراءت شیخ کے سامنے ہو رہی ہے، شیخ کو وہ حدیث یاد ہو، وہ حفظ ہو۔ یہ شرط ہے اس کے لیے کہ شیخ کو حدیث حفظ ہو۔ اور اگر شیخ کو وہ حدیث حفظ نہیں ہے اور ان کے سامنے حدیث کی قراءت ہو رہی ہے، تو شیخ کے لیے ضروری ہے کہ اصل حدیث کو اپنے پاس رکھیں،
یعنی اصل حدیث خود شیخ اپنے پاس رکھیں اور اس حدیث کی قرات ان کے سامنے. مثلا ابو داؤد شریف کی حدیثوں کی قرات ہو تو عرض علی الشیخ کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدیث یاد ہو شیخ، اور یاد نہیں ہے تو جو حدیث پڑھی جا رہی ہے وہ شیخ کے پاس ہو اور شیخ خود اس کو دیکھ رہے ہیں، تاکہ پڑھنے والا اپنی طرف سے اس میں کوئی کمی زیادتی نہ کر سکے. ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ شیخ کی بینائی جا چکی ہے، نابینا ہے وہ، ان کے سامنے کوئی حدیث کی قرات کر رہا کر کے. اب اگر شیخ کو حدیث یاد نہیں ہے تو پڑھنے والا اس میں کچھ بھی کر سکتا ہے اپنی طرف سے. اگر اس کے اندر خوف خدا نہیں ہے تو کچھ بھی وہ کر سکتا ہے، اس میں حذف و اضافہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اس لیے عرض علی العالم اور قرات علی الشیخ کے لیے ضروری ہے کہ شیخ کو وہ حدیث یاد ہو. تو بہرحال یہ صورت اخبارنا والی ہوتی ہے. اور اسی میں اگر شیخ کے سامنے قرات کرنے والا صرف ایک طالب علم ہے اور شیخ اسے سن رہے ہیں اور پھر اس کا اقرار کر کے اس کی اجازت دے دیں، تو اب وہ طالب علم جب اس حدیث کی روایت کرے گا تو وہ کہے گا اخبرنی فلان. یہ صورت کون سی ہے؟ یعنی قرات علی الشیخ کی یہ ساری صورت ہے. تحمل حدیث کے طریقوں میں سے ایک طریقہ قرات الشیخ کا ہے، یعنی شیخ حدیث خود پڑھ رہے ہیں اور تلامذہ اسے سن رہے ہیں. اب وہ تلامذہ جب اس حدیث کی روایت کریں گے تو کہیں گے حدثنا فلان. کیا کہیں گے؟ حدثنا فلان. اور اگر ایک ہی طالب علم ہے اور شیخ حدیث پڑھ رہے ہیں اور طالب علم سن رہا ہے تو کہے گا حدثنی فلان. تو اخبرنا اور حدثنا کے درمیان بہت سارے محدثین نے یہ فرق کیا ہے. فرق کرنے والوں میں امام ابو داؤد بھی. تبھی اس کا التزام کیا ہے کہ ابراہیم بن موسیٰ رازی نے اخبرنا کہا اور علی بن بحر نے حدثنا کہا. لیکن بہت سارے محدثین کے نزدیک دونوں میں کوئی فرق نہیں. قرات الشیخ ہو یا قرات الشیخ ہو، جہاں چاہیں اخبرنا کہیں اور جہاں چاہیں حدثنا کہیں. یہ قول امام بخاری کا ہے. امام ابو داؤد نے چونکہ دونوں میں فرق کیا ہے اس لیے اس کا التزام انہوں نے کیا ہے. اسی لیے کہا کہ ابراہیم بن موسیٰ رازی نے اخبرنا کہا اور علی بن بحر نے حدثنا کہا. اب ان دونوں کے شیخ ہیں عیسیٰ. ان دونوں کے شیخ کون ہیں؟ عیسیٰ. المعنی، اب دونوں کے شیخ عیسیٰ ہیں اور ان سے جو تلامذہ روایت کر رہے ہیں انہوں نے فرق کر دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم نے موسیٰ کو جو یہ حدیث ملی ہے تو قرات علی الشیخ کے طور پر ملی ہے. کس طور پر ملی ہے؟ قرات علی الشیخ کے طور پر. اور علی ابن بحر کو جو یہ حدیث ملی ہے عیسیٰ سے تو قرات الشیخ کے طور پر. پھر کہا المعنی. المعنی کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے الفاظ میں، یعنی ابراہیم بن موسیٰ رازی اور علی بن بحر کے الفاظ میں فرق ہے مگر معنی دونوں کا ایک ہے. یعنی یہ روایت بالمعنی. کیسی روایت ہے؟ یہ روایت بالمعنی.
عن ثور، عیسیٰ نے ثور سے روایت کی. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ روایت بالمعنی کی بھی اجازت ہر ایک کو نہیں، بلکہ جو صاحب لسان ہے، زبان کے اسالیب سے خوب اچھی طرح سے واقف اور ساتھ ہی ساتھ حدیث پر روایت و درایت کے لحاظ سے اس کی گہری نظر ہے، اسی کو روایت بالمعنی کی اجازت ہے، ہر ایک کو نہیں اجازت، کیونکہ اصل متن حدیث سے آپ نے پتہ نہیں کیا سمجھ دیا اس سے. اب آپ اپنے الفاظ میں بیان کیجئے تو یہ جب ساری شرطیں پائی جائیں گی تبھی روایت بالمعنی کی اجازت ہوگی، ورنہ حدیث کے جو الفاظ آئے ہیں انہی الفاظ میں حدیث کو بیان کرنا ضروری ہے. بہت ہی سخت حکم ہے اس کا. حدیث شریف ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، جس نے قصداً میرے اوپر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. اب کسی نے روایت بالمعنی کی جس کو وہ حق حاصل نہیں تھا، اور فرض کیجئے کہ اس سے غلطی ہو گئی، کچھ کا کچھ اس نے بیان کر دیا، تو بہت دور تک یہ معاملہ پہنچ رہا ہے. قال حدثني ابو حمید الرعینی، ثور کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو حمید رعینی نے بیان کیا. وہ فرماتے ہیں مجھے یزید ذو مصر نے خبر دی. ذو مصر یزید کا لقب ہے، یہ وہ یزید نہیں ہے، یزید ابن معاویہ نہیں ہے یہ. قال اتیت عتبہ بن عبد السلمی، یزید ذو مصر نے کہا کہ میں عتبہ ابن عبد سلمی کے پاس آیا. فقلت، میں نے کہا یا ابوالولید انی خرجت التمس الضحایا فلم اجد شیئا یعجبنی غیر سرماء. اے ابوالولید، یہ عتبہ ابن عبد السلمی کی کنیت. اے ابوالولید، میں قربانی کے جانوروں کی تلاش میں نکلا تو مجھے کوئی بھی ایسا جانور نہ ملا جو مجھے پسند آئے، سوائے ایک ایسے جانور کے جس کے 1-2 دانت گرے ہوئے تھے، یعنی ثنایا میں سے یا رباعی میں سے 1-2 دانت جس کے گرے ہوئے تھے. بس وہی ایک جانور اچھا لگ رہا تھا، لیکن اس میں مجھے یہ کمی نظر آئی کہ اس کے 1-2 دانت گرے ہوئے تھے. فکرہتھا، اس وجہ سے وہ جانور مجھے پسند نہ آیا. فما تقول، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فقال، عتبہ ابن عبد السلمی نے کہا افلا جئتنی بہا، تم اسے میرے پاس کیوں نہیں لے کر کے آئے؟ قلت سبحان اللہ تجوز عنک ولا تجوز عنی، سبحان اللہ، آپ کی طرف سے قربانی جائز ہو جائے گی اور میری طرف سے جائز نہیں ہوگی؟ قال نعم، تو فرمایا ہاں، میری طرف سے جائز ہوگی اور آپ کی طرف سے ناجائز ہوگی. کیوں؟ انک تشک ولا اشک، آپ کو شک ہے اور مجھے شک نہیں. تو جب آپ کو شک ہے تو پھر آپ اسی پر عمل کیجئے کہ دع ما یریبک الی ما لا یریب، جو شک ہے، جس چیز میں شک ہے اسے چھوڑو
اور جس میں شک نہیں ہے اس کو اختیار کرو۔ انما نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المصفر والمستأصل والبخق والمشیع والکسر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصفرہ، مستأصلہ، بخقہ، مشیعہ اور کسرہ سے منع فرمایا۔ ان سارے الفاظ کی تشریح نیچے آ رہی ہے۔ فالمصفرہ التی تستاصل اذنها حتی یبدو سماخها۔ مصفرہ وہ ہے جس کا کان جڑ سے کاٹ لیا جائے یہاں تک کہ اس کا سوراخ ظاہر ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ کہ عیب کثیر ہے، یہ اس کی قربانی جائز نہیں۔ والمستأصل التی استوصل قرنها من اصلہ۔ مستأصلہ وہ جانور ہے جس کی سینگ جڑ سے توڑ دی جائے۔ تو سینگ اگر جڑ سے ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی ناجائز، اور اگر اوپر کا حصہ صرف ٹوٹا ہے تو اس کی قربانی جائز۔ والبخق التی تبخق عینها۔ اور بخقہ وہ جانور ہے جس کی آنکھ چلی جائے، یعنی ایک آنکھ جس کی چلی گئی ہو، جسے عورہ کہتے ہیں، تو اس کا بھی عیب بالکل ظاہر ہے۔ والمشیعہ التی لا تتبع الغنم عجفا وضعفا۔ مشیعہ وہ جانور ہے جو اپنی لاغری اور کمزوری کی وجہ سے بکریوں کے پیچھے نہ چل سکے، یعنی خود سے نہ چل سکے، اسے چلانا پڑے، اس کی تشیع کرنی پڑے، یعنی اسے چلانا پڑے۔ والکسرہ الکثیرہ، اور کسرہ کثیرہ کو کہتے ہیں، یعنی جس کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ حدثنا عبداللہ بن محمد النفیلی قال حدثنا زہیر قال حدثنا ابو اسحاق عن شریح بن نعمان وکان رجل صدق عن علی قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن ولا نضحی بعوراء ولا مقابلہ ولا مدابرہ ولا خرقاء ولا شرقاء۔ عبداللہ ابن محمد نفیلی فرماتے ہیں کہ ہمیں زہیر نے خبر دی، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابو اسحاق سبیعی نے خبر دی، وہ شریح ابن نعمان سے روایت کرتے ہیں، اور شریح ابن نعمان صدوق تھے۔ یہ الفاظ تعدیل میں سے کیا تھے؟ صدوق تھے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانور کی آنکھ اور اس کا کان خوب اچھی طرح سے دیکھ لیں، اور ہم کانے جانور کی قربانی نہ کریں جس کی ایک آنکھ چلی گئی، ولا مقابلہ، اور نہ ایسے جانور کی قربانی کریں جس کا کان آگے سے کٹا ہوا،
ولا مدابرہ، اور نہ ایسے جانور کی جس کا کان پیچھے سے کٹا ہو، ولا خرقا، اور نہ ایسے جانور کی قربانی کریں جس کا کان گولائی میں کٹا ہوا، ولا شرقا، اور نہ ایسے جانور کی قربانی کریں جس کا کان لمبائی میں پھٹا ہوا، لمبائی میں چیرا گیا۔ خرقہ التی فی اذنها خرق مستدیر، جس کے کان میں گولائی میں کیا ہو، شگاف، اور شرقہ لمبائی میں اسے چیر دیا گیا۔ قال زہیر، زہیر کہتے ہیں فقلت لأبی اسحاق، تو میں نے اپنے شیخ ابو اسحاق سے کہا، اذکر اضباء، کیا اضباء کا بھی ذکر کیا؟ کس نے؟ یعنی آپ کے شیخ شریح ابن نعمان نے کیا اضباء کا بھی ذکر کیا؟ کس کا ذکر؟ اضباء کا ذکر کیا؟ قال لا، تو فرمایا کہ نہیں۔ قلتو، میں نے کہا کہ فمل مقابلہ، مقابلہ کیا چیز ہے؟ مقابلہ کس جانور کو کہتے ہیں؟ قال، تو فرمایا یقطع طرف الاذن، یعنی جس کے کان کا کنارہ کاٹ دیا جائے، لیکن مقابلہ یعنی سامنے سے کاٹا گیا۔ قل، تو میں نے کہا فمل مدابرہ، یعنی مدابرہ کیا ہے؟ قال، تو فرمایا کہ یقطع من مؤخر الاذن، یعنی پیچھے سے اس کا کان کاٹ دیا جائے۔ قلت فما الشرقہ، میں نے پوچھا کہ شرقہ کیا ہے؟ قال تشق الاذن، یعنی کان اس کا چیر دیا جائے، لیکن کیسے چیرا جائے؟ لمبائی میں۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرقہ کی یہی تشریح کی کہ لمبائی میں اسے چیر دیا گیا۔ قلت، میں نے پوچھا فمل خرقہ، خرقہ کیا ہے؟ قال، تو فرمایا تخرق اذنها للسمت، جس کا کان علامت کے لیے چیر دیا جائے، یعنی گولائی میں چیر دیا گیا۔ اب اضبا کیا ہے؟ تو اضبا کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے، اضباء الاذن اور اضباء القرن، دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی جس کا کان کٹا ہوا ہو یا جس کی سینگ کٹی ہوئی، توڑ دی گئی۔ تو کان کے بارے میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ اگر ثلث یعنی 1/3 کی مقدار میں کان کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ تہائی یہ عیب کثیر کی منزل میں ہے، اور اس سے کم اگر ہے، جیسے کہ یہ ہلکا پھلکا اس میں چیرا لگا ہوا ہو آگے سے یا پیچھے سے یا بیچ میں گولائی میں، تو یہ عیب قلیل ہے۔ تو اب یہاں پر جو نہیں وارد ہوئی ہے کہ لا نزحیہ، یعنی مدابرہ، خرقہ، شرقہ، ان سب سے جو نہیں وارد ہوئی ہے، اگر یہ قلیل مقدار میں کان اس کا پھٹا ہوا ہے تو یہ نہیں برائے تنزیہی، اور اگر کثیر مقدار میں یہ کان پھٹا ہوا ہو تو پھر یہ نہیں یہ تحریم۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام بن ابی عبداللہ الدستوائی ویقال له ہشام بن سمبر عن قتادہ عن جری بن قلیب عن علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یضحى باضباء الاذن والقرن،
ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا اور فرماتے ہیں کہ ہم سے ہشام بن ابی عبداللہ دستوائی نے بیان کیا، انہیں ہشام بن سمبر بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے قتادہ ابن دعامہ سدوسی سے روایت کی، وہ جرئی ابن کلیب سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ ایسے جانور کی قربانی کی جائے جس کا کان یا اس کی سینگ کٹی ہوئی۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے رجال میں ایک جرئی ہیں، وہ بصری سدوسی ہیں، لم یحدث عنہ الا قتادہ، ان سے صرف قتادہ نے حدیث روایت کی۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتے ہیں جرئی ابن کلیب نے بشیر ابن الخصاصیہ سے روایت کی، لم یروی عنہ احد الا قتادہ، سوائے قتادہ کے کسی نے بھی ان سے روایت نہیں کی۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ جرئی سدوسی بصری ہیں، ان سے صرف قتادہ نے روایت کی ہے، یعنی جرئی ابن کلیب، اور جرئی ابن کلیب سے ابو اسحاق شیبانی نے روایت کی ہے اور یہ کوفی۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا ہشام عن قتادہ قال قلت یعنی لسعید بن المسیب۔ ہشام دستوائی کہتے ہیں، ہشام دستوائی نے قتادہ ابن دعامہ سدوسی سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، یعنی حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے کہا کہ مل عازب، عازب کیا؟ تو انہوں نے فرمایا نصف ما فوقہ، یعنی جس کا کان نصف یا اس سے زیادہ کٹا ہوا۔